بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 23واں اور دوسرے پارے کا 7واں رکوع میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے اس رکوع کی مختصر گرامر اور لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے۔ کتبہ کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ صیام یہ صوم کی جمع ہے، 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ کما کتبہ، جیسے کہ فرض کی گئیں، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ بہت آسان ہے، میں نے عرض کیا کہ جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں میں ان کو اب ریپیٹ نہیں کروں گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایام، یوم کی جمع عربی میں ایام آتی ہے۔ معدود، یہ عدہ یعدو سے ہے، عددہ یعددو، نصر ینصر کی طرح، تو عددہ کو عدہ بنا دیا، یعددو کو یعدو بنا دیا۔ اس کا معنی ہے شمار کرنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عدد، گنتی کو کہتے ہیں عدد، کتنے اعداد ہیں۔ تو معدود یہ اس میں مفعول ہے، مقتول کی طرح، مقتول جسے قتل کیا جائے، معدود جسے شمار کیا جائے۔ تو معدودتن اس کی مؤنث ہے اور معدودات اس کی جمع ہے۔ ایام معدودات فرمایا گنتی کے کچھ دن ہیں۔ فمن کانا، پس تم میں سے جو ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدتن، تو شمار کرنا ہے۔ عدت یہ مصدر ہے، ورب ہے، عدت کا معنی شمار کرنا، یعنی فعلیہ عدتن، تو لازم ہے اس پر کہ وہ شمار کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام میں سے۔ اخر یہ اخرا کی جمع ہے، اخرا کا معنی ایک کے مقابلے میں دوسری، تو اخر اس کی جمع آتی ہے، یعنی دوسرے ایام۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یطیقو اصل میں تھا اطوقا، اکرما کی طرح، اکرما یکرم اکرامن، تو اطوقا یطوق اطواقن، تو اطوقا سے بن گیا اطاقا، یطوق بن گیا یطیقو، اور اطواقن بن گیا اطاقتن، جیسے اقامہ یقیم اقامتن۔ تو اطاقت کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا۔ فرمایا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ہے فدیہ، طعام مسکین، وہ فدیہ کیا ہے؟ مسکین کا کھانا کھلانا۔ فمن، پس جو شخص، تطوع خیرن، کوئی اضافی نیکی کرے گا، تطوع کی تفصیل بھی پہلے میں ڈیٹیل بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وان، اور یہ بات، تصوموا، کہ تم روزہ رکھو، تصوموا تنصرون کی طرح ہے، تنصرون، تصومون تھا، تو تصومون میں نون کو گرا دیا تو تصومو بن گیا، اور واو کی حرکت ماقبل کو دے دی تو تصومو سے تصومو بن گیا۔ اتنی ڈیٹیل میں آپ اگر یہ سمجھ میں نہیں بھی آتا تو بس یوں سمجھے، تصومو سے تصومو بنا دیا عرب نے، آسان اسی طرح ہے۔ وان تصومو، اور یہ بات کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ الذی، یہ وہ مہینہ ہے، انزل، نازل کیا گیا ہے، فیہ القرآن، اس میں قرآن کو، ہدن، جو کہ ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن، اور یعنی روشن دلائل ہیں اس میں، من الہدا، ہدایت کے، والفرقان، اور یہ کتاب فرقان بھی ہے، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ فمن، پس جو شخص، شہیدہ، پائے گا، شہیدہ یشہد شہودن، سمع یسمع سماعتن کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، کسی موقع پر موجود ہونا۔ شاہد کو بھی شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، فلیصم، اصل میں تھا فلیصمہ، لیصم، صام یصوم، صاما صوم یصوم کی طرح ہے، نصر ینصر کی طرح، تو یصوم سے بن گیا یصوم، اور شروع میں لام لگا، یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے نا، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، تو لیصم چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو فلیصم چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس رمضان کا۔ ومن کانا، اور تم میں سے جو ہو مریض، او علی سفرن، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرے ایام میں قضا کرے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، ارادہ یرید ارادتن، اس کا معنی ہے چاہنا، اس کی ڈیٹیل پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بکم، تمہارے ساتھ، الیسر، آسانی، ولا یرید بکم، اور اللہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ، العسر، تنگی۔ یسر کی اپوزٹ ہے عسر، سورہ الم نشرح میں ہے نا کہ فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا، واو کا معنی اور، لِتُكْمِلُوا، تاکہ تم اکمال کرو، اکمال کا معنی تکمیل کرنا کسی چیز کی، العدۃ، گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا، اور تاکہ تم تکبر، کبریائی بیان کرو، تکبر اللہ، اللہ کی، علی ما ہداکم، اس نیکی پر جو اللہ نے تمہیں
دی ہے، یعنی اس نیکی پر جس کی اللہ نے تمہیں رہنمائی کی. ہدایا تھا اصل میں ضربہ کی طرح، ہداکم اللہ نے جس کی طرف تمہاری رہنمائی کی. ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار. وَإِذَا اور جب سألک سأل ضربہ کی طرح، سأل سوال کریں کا آپ سے، عبادی میرے بندے، عبد کی جمع عباد آتی ہے، عنی میرے متعلق، فإنی قریب تو میں بہت قریب ہوں. یعنی ان کو بتا دیجئے کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں. اجیبو جواب دیتا ہوں، اجابہ یجیبو اجابتاً جواب دینا، اکرما یکرمو اکرامن کی طرح. اجابہ اصل میں اجوبہ تھا، اجیبو اصل میں اجویبو تھا تو اجیبو بنا دیا. جواب دے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جواب، اجیبو سے ملتا جلتا ہے. اجیبو دعوت الداعی، داعی کہتے ہیں پکارنے والے کو، ہوتا ہے بھئی داعی اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اجیبو دعوت الداعی میں پکارنے والے کی دعوت کا جواب دیتا ہوں. اذا جب دعا وہ پکارتا ہے، دعا اصل میں دعا ہوا تھا ضربہ کی طرح، تو دعا نی یہ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا. اذا دعا نی جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو یا کو حذف کر دیا کلمے کو مختصر بنانے کے لیے، تو دعانی بن گیا یہ جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا اصل میں تھا فلیستجیبوا، بس چاہیے کہ لی اسٹرکچر ہے نا، میں نے بتایا کہ چاہیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ استجابت کریں. استجابت کا مطلب کسی کی پکار پر لبیک کہنا، یعنی وہ میری پکار پر بھی لبیک کہیں، میرے حکم کی بھی بجاوری کریں، میرے امر اور میرے احکامات کو بھی فالو کریں. فلیستجیبوا لی پس ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو فالو کریں. ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھا راستہ پا لیں. احل لکم حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے. احل اصل میں احل تھا، احل یحل احلالا، احل اصل میں احلل تھا، اکرما یکرم اکرامن کی طرح، تو پیسو وائس بن گیا تو احل بن گیا احلل سے. احل لکم حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں کو، الرفث الی نسائکم. رفث کا لغوی معنی بے حیائی کے معنی میں بھی آتا ہے، ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے، ہر وہ کام جو انسان چھپانا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق، کہ جو بھی بیت اللہ کے حج کے ارادے سے نکلے گا تو فلا رفث، اس نے کوئی رفث نہیں کرنا. رفث کا مطلب کوئی بیہودہ بات، کوئی شہوت والی بات، حتیٰ کہ زوجہ سے ہم بستری بھی نہیں کرنی. تو رفث ان تمام معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے زوجہ کے قریب جانا، یعنی اس سے ہم بستری کرنا. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری تو حرام ہے، مگر زوجہ کے ساتھ بوس و کنار وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے. ہن لباس لکم یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم کہ تم خیانت کرو گے اپنے نفس کے ساتھ. تختانون یہ اصل میں تھا تختینون، تفتعلون تکتسبون کی طرح، جو آپ نے گردان پڑھی ہے نا تکتسبون، اس سے ملتا جلتا ہے. تو تختینون سے بن گیا تختانون. خیانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیانت ہی کا لفظ اس میں آ رہا ہے تختانون میں. تو اردو میں آپ کو یاد کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کو یہ اشارہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، خیانت سے نکلا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے. فتاب علیکم پس وہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، اس نے تمہاری توبہ قبول کی. وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن پس اب تم، فا کا معنی پس یا تب، الآن یہ ابھی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے نا الآن جئتو میں ابھی آیا ہوں، تو الآن کا معنی ناؤ ابھی. فالآن پس اب تم باشروہن مباشرت کر سکتے ہو ان سے. بشرا اصل میں کھال کو کہتے ہیں. ہم بستری میں چونکہ جسم کھال سے مل جاتی ہے تو اس مناسبت سے یہ بشرا کا لفظ جو ہے مباشرت کے معنی میں یہ یعنی استعمال ہوتا ہے جمع کے معنی میں. فالآن باشروہن پس اس تم اب ان سے ہم بستری کر سکتے ہو. وابتغوا اور تلاش کرو، ابتغاء تلاش کرنے کو کہتے ہیں. تو وابتغوا اور تلاش کرو ما وہ چیز کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وکلوا اور کھاؤ بھی، واشربوا اور پیو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط خیط دھاگے کو کہتے ہیں، الابیض ابیض سفید کو کہتے ہیں، من کا معنی سے الخیط پھر دھاگا، الاسود کالا، من الفجر یہ من کا معنی یہ میں نے بتایا کہ من پیچھے کوئی لفظ مبہم گزرا ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس کی تفسیر بھی آتی
جاتی ہے، الفجر صبح صادق سے، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ظاہر ہو جائے۔ ثم پھر اس کے بعد اتم الصیام روزوں کو مکمل کرو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور ان عورتوں سے مباشرت مت کرو، وانتم اس حال میں کہ انتم عاکفون کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب مت جاؤ، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں، ولا تاکلوا اموالکم اور اپنے اموال کو مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے۔ یہ چونکہ سب آسان لفظ ہیں، ان کا پہلے بہت دفعہ تکرار ہو چکا ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ وتدلوا بہا اور نہ ہی ان کو لٹکاؤ، نہ ہی حکمرانوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، بہا اس مال کے ذریعے، الی الحکام حکام تک۔ تدلو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تھا تدلیو، دلو عربی میں کہتے ہیں ڈول کو جو کنویں میں لٹکایا جاتا ہے، اور ادلوا یدلیو ادلاون جو تعلیل کے بعد بن گیا ادلا یدلی ادلان، اس کا معنی ہوتا ہے ڈول لٹکانا۔ تو رسی کے ذریعے جب آپ ڈول لٹکاتے ہیں تو یہ عمل ادلا کہلاتا ہے۔ تو تدلو اصل میں تھا تدلیو یا تدلیو، تو تدلیو سے بن گیا تدلو۔ تو لا تدلو کیونکہ پہلے پر عطف ہے، لا سے اس کا تعلق ہے، تو لا تدلو کا مطلب بن جائے گا نہیں لٹکاؤ۔ تو جیسے ہم رسی لٹکاتے ہیں تو اس کے ذریعے کنویں کی تہ تک پہنچتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا تدلو بہا، تم بہا ان اموال کے ذریعے نہ پہنچو الی الحکام حکام تک، یعنی حکام کا قرب حاصل کر کے، مال کے ذریعے حاکم کا قرب حاصل کرنا، ان کو رشوت اور تحفے اور ہدایہ دے کے، اور نیت کیا ہو؟ لتاکلوا تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس بالاثم گناہ کے ذریعے لوگوں کے مال میں سے، یعنی پیسے کے ذریعے حاکم تک اس لیے نہ پہنچو کہ تم حاکم تک پہنچنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس حاکم کے ذریعے ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا لو گے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ عمل غلط ہے۔ یہ تو اس کا کچھ مختصر گرامر اور لفظی ترجمہ تھا، اب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے، بنی اسرائیل کے، یہود و نصارہ کے تفصیل سے واقعات بیان کیے، تحویل قبلہ کا حکم، اس پر جو اعتراضات تھے ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ اب اس میں جو قرآن مجید کا دوسرا موضوع ہے احکام کے قانون بتائے جا رہے ہیں، اس میں سیاست مدنیہ سے متعلق قانون بتایا گیا پچھلے رکوع میں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اور یہ اختیار ورثہ کو ہے، جو مقتول کے وارث ہیں ان کو اختیار ہے، ان کے پاس ہے معاملہ، وہ قتل بھی کر سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی، یعنی معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وصیت کے حکام بیان کیے، موت کا تذکرہ چونکہ آیا تھا قتل کا، تو ظاہر ہے قتل ایک موت ہے، موت کبھی خود سے ہوتی ہے کبھی کسی کے ذریعے ہوتی ہے، تو میت کے حکام اللہ نے بیان کیے وصیت سے متعلق۔ اب یہاں پر انسان کی اجتماعی زندگی سے متعلق ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں ہے کہ حدود کا نظام قائم ہو، سزائیں وقت پہ نافذ کی جائیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر کا جو نفس ہے وہ بھی بہت بڑا قاتل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں جو خطرہ ہے صرف دہشت گردوں سے نہیں ہے جو کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں خود اپنے آپ سے بھی خطرہ ہے۔ انسان جب خواہشات کا غلام بنتا ہے تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیروئن پینے والے یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو جسمانی نقصان بھی کرتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں انسان کی جسمانی زندگی کی بقا کا انتظام کیا، جسمانی زندگی کی بقا کیا کہ قاتلوں کو سزا دی جائے تاکہ انسان قتل ہونے سے بچیں۔ اب اس رکوع میں اللہ ہماری روحانی زندگی کی بقا سے متعلق احکام ہمیں دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ مادہ اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔
صرف مادے کو انسان نہیں کہتے، کیونکہ اگر صرف مادے کو انسان کہا جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو روحانی زندگی کو بھی انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو اس کو بچانے کے لیے اللہ نے اس رکوع میں احکام دیے. وہ پہلا حکم کیا بیان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ خواہشات کی مخالفت جب آپ کریں گے تو آپ کی روح مضبوط ہوگی اور روح کو حیات ملے گی. کیسے ملے گی حیات روح کو؟ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ارتکاب کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے. کسی کا دل زنا کا چاہتا ہے، کسی کا دل مال کمانے کا چاہتا ہے تو وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مال کمانا شروع کر دیتا ہے. کسی کا دل بد نظری کا چاہتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے میں والدین کو نہ پالوں، بوڑھے والدین میری زندگی میں بوجھ بن رہے ہیں. اسی طرح کسی کا دل چاہتا ہے رشتہ داری توڑنے کا، کیونکہ رشتہ داروں کو نبھانا یہ بھی ایک بہت مضبوط اعصاب والا آدمی ہی کر سکتا ہے اس زمانے میں. زوجہ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا جانتے ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور اس کو کمال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، تو یہ پاگل پنا ہے، بے وقوفی ہے، اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ بیان کیا اس آیت میں. وہ کیا ہے؟ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس آیت میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام پر روزے فرض ہو گئے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ. الامساک عن الاشیاء الثلاثہ، کہ آپ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں اور جماع اور ہم بستری سے رک جائیں. یہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ عمل یعنی نیت کے تحت اور ایک مخصوص اوقات میں. ویسے ہی آدمی اگر ان 3 چیزوں سے رکا ہوا ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے. یہ رمضان میں رکا ہے، وقت بھی ہے لیکن نیت نہیں ہے تو بھی وہ روزہ نہیں ہے. تو مخصوص اوقات میں اور نیت کے ساتھ ان 3 چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ عمل روزہ کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیونکہ روزہ ایک بہت مشکل حکم ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں روزہ رکھنا. انسان کو دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے وہ وہی ہے جس چیز کا اس کا جسم مطالبہ کرتا ہے. ہماری بعض خواہشات ایسی ہیں جو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یعنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ان سے بچنا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہماری باڈی بار بار اس چیز کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جب بھوک لگتی ہے بار بار ہماری باڈی بس ہم سے خوراک مانگتی ہے. آپ کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگے گا، ہر وقت آپ کو جو ہے نا، کسی نے ایک مثال دی ہے نا، کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے، تو اس نے کہا 4 روٹیاں. اب اسے ہر چیز میں روٹی کا خیال آئے گا. آپ کو اگر پیاس لگ رہی ہے تو آپ کوئی بھی کام تسلی سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اس پیاس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے. اسی طرح آپ میں اگر عورت کی رغبت ہے، شہوت ہے، تو جب تک آپ کی وہ خواہش اور شہوت پوری نہیں ہوگی آپ کا دل کسی کام میں نہیں لگے گا، کیونکہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. ہر وقت آپ کی باڈی اس کا مطالبہ آپ سے کر رہی ہے، آپ کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا. تو روزے میں اللہ نے یہ 3 جو بڑی بڑی خواہشات ہیں نا، اسی پر پابندی لگا دی ہے. اب چونکہ یہ بہت مشکل حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر، تاکہ ہم عمل کریں، اس حکم پر ہمیں آمادہ کرنے کے لیے اللہ نے تسلی کے 2 جملے بتائے ہمیں. فرمایا پہلی بات تو یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی انوکھا حکم نہیں ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تمہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں، یہود و نصارہ پہ بھی فرض رہے ہیں اور ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پہ بھی فرض رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہو کہ جب کسی مشکل میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو وہ مشکل آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھو کوئی غم میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے کہ وہ غم اس کو بھی پہنچا ہو تو آپ وہ غم اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں.
ورنہ شیئر اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اس غم میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسی طرح جب کوئی مشکل حکم دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ حکم کسی اور کو بھی دیا گیا ہے تو وہ مشکل حکم کو فالو کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے لعلکم تتقون، یہ دوسرا جملہ ہے تسلی کا۔ فرمایا اس میں فائدہ کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی نام ہے بچنے کا۔ یہاں بچنے سے کیا مراد ہے؟ ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں پر اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ تو روزے کا فائدہ کیا ہوگا کہ پورے سال جن گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان گناہوں سے بچنے میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، تو رمضان میں 1 مہینے کی ٹریننگ سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم ان گناہوں سے کو چھوڑنا، ہمارے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ پوری 1 مہینے کی پریکٹس سے یہ فائدہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں آپ پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ عام حالات میں کھانا پینا حلال ہے، پیاس کے وقت پانی پینا حلال ہے، اپنی زوجہ کے قریب جانا حلال ہے۔ تو رمضان میں آپ کو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اور حلال بھی ہیں اور انتہائی مرغوب بھی ہیں، ان چیزوں پر آپ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ 1 مہینہ کی پریکٹس سے حلال چیزیں چھوڑ دیں گے تو پورے سال آپ کے لیے حرام سے بچنا اور آسان ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی عقل آپ سے کہے گی کہ بھئی جو چیز حلال تھی جب میں وہ چھوڑ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی پاور ہے، تو جو بالکل خالص ناجائز چیزیں ہیں میں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو پورے سال ناجائز ہیں۔ تو اس جذبے سے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے گا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ باقی ہمارے ہاں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان کا پورے رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے جو روحانی دوائیں ہوتی ہیں ان میں علاج کی نیت اور علاج کی کوشش بھی ضروری ہے۔ آپ کو اگر بخار ہے، آپ پیناڈول کی گولی کھائیں، آپ کی نیت علاج کی نہ بھی ہو، آپ کی کوشش علاج کی نہ بھی ہو، تو بھی آپ کو پیناڈول فائدہ پہنچائے گی، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی زبردستی آپ کو پیناڈول کسی طرح آپ کے پیٹ میں اتار دے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو روحانی نسخے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں روح کے علاج کے لیے، اس میں جب تک آپ باقاعدہ نیت نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے وہ روحانی نسخے آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے ہاں جو رمضان آتا ہے تو لوگ اس نیت سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے پورے سال گناہوں سے بچنا ہے، پورے سال برائیوں سے بچنا ہے، یہ نیت ہی نہیں ہوتی۔ تو جب نیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کوشش بھی نہیں ہوگی بچنے کی۔ تو جب نہ نیت ہو نہ کوشش ہو تو رمضان کے روزوں کا صرف ثواب تو مل جاتا ہے، مگر اس میں جو بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی وہ حکمت من حیث القوم ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا ایام معدودات، یہ ایام ہیں چند گنے ہوئے۔ یہ بھی تسلی کا ایک جملہ ہے۔ ایک سوال ہوگا نا، شیطان بہکاتا ہے کہ روزہ رکھنا صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، کسی کام میں دل بھی نہیں لگے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ پورے سال رکھو، یہ ساری زندگی رکھتے چلے جاؤ؟ ایامن دن ہے، معدودات چند گنے ہوئے، تھوڑے دن ہیں، اس کے بعد تمہیں چھٹی دے دی جائے گی، عید کے دن کھاؤ پیو، رب کی طرف سے پابندی ختم کر دی جائے گی۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کرے گا، من ایام اخر، دوسرے ایام میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جن میں روزے کی طاقت ہے، فدیۃ، فدیہ بھی دے سکتے ہیں، طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا۔ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے اگلی آیت سے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ آپ اگر روزہ نہ بھی رکھنا چاہیں، حالانکہ آپ بیمار بھی نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو یہ روزے کا متبادل ہوگا، اور یعنی پھر روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت اگلی آیت سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ بعد میں قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، اگلی آیتوں میں وہ حکم آ رہا ہے کہ رمضان میں ہر شخص کو بہرحال روزہ رکھنا پڑے گا، اور اس سے صرف مریض اور مسافر مستثنی ہیں۔ فمن تطوع خیرا، فرمایا جو نیکی کرے مزید اضافی، یعنی روزہ چھوڑنے کی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو، ایک غریب کو، لیکن اگر کوئی اضافی اپنی طرف سے کرنا چاہے گا
یعنی غریب کو 2 ٹائم کے بجائے وہ کئی دن تک کھلاتا رہے گا یا ایک سے زیادہ غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس نیکی کرنے والے کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نیکی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیں، اللہ نے تو کہا 1 کو کھلاؤ 2 ٹائم کا، آپ 10 کو کھلا دیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارا اور فائدہ ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، لیکن تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہیں روزے کی فضیلت پتہ چل جائے تو اگرچہ ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں کہ چاہو تو روزہ رکھو، چاہے تو غریب کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس کے باوجود ہم بتا یہی رہے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے غریب کو کھانا کھلانے سے۔ غریب کو کھانا کھلانا ہے تو روزہ رکھ کے کھلاؤ، روزہ چھوڑ کے نہ کھلاؤ، ترغیبی حکم ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا جو اگلی آیت میں منسوخ کر دیا گیا، اور اگلی آیت میں حکم یہی دیا گیا کہ اب تمہیں بہر صورت رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ ابتدا میں حکم ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام روزے سے بالکل مانوس نہیں تھے۔ یہود و نصارہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے، تورات اور انجیل تھی ان کے پاس، وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزے سے مانوس تھے۔ عرب کے جو زمانے جاہلیت میں جو عرب تھے وہ روزے سے مانوس نہیں تھے، تو اس لیے اور اکٹھا 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا اچانک حکم آتا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کو آہستہ آہستہ روزے سے مانوس کیا جائے۔ تو ابتدا میں اللہ نے حکم دیا کہ چاہو تو روزہ رکھو، اور بتایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اور چاہو تو غریب کو کھانا کھلا دو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ صحابہ نے روزے رکھنے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ معاشرہ روزوں سے مانوس ہونا شروع ہو گیا۔ آگے ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اللہ اب رمضان کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، روشن دلیل ہے راہ پانے کی، یعنی بذات خود بھی ہدایت ہے، جو اسے پڑھے گا اس کو سیدھا راستہ ملے گا، اور اس ہدایت میں بھی یعنی بہت وضاحت کے ساتھ ہدایت ہے۔ بینات کہتے ہیں بہت ہی واضح راستوں کو اور بہت ہی واضح دلائل کو۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ ہدایت ہے یعنی رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ یہ رہنمائی بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے کر رہی ہے کتاب، اور کھول کھول کے حق اور باطل کو بیان کر رہی ہے۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی کتاب جب سیدھا راستہ ہمیں بتائے گی تو اس سیدھے راستے کے پتہ چلنے سے ہمیں غلط کا خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو اس کے علاوہ راستے ہیں وہ غلط ہیں، اس لیے اس کو فرقان سے تعبیر کیا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن، فرمایا یہ ایسی فضیلت والا مہینہ ہے، لہذا من شہید منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں حاضر ہوگا، یعنی جو بھی یہ مہینہ پائے گا، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ چاہیے کے ساتھ آرڈر ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے ایام میں یہ گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے۔ اگر اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے تو اللہ کہہ دیتے کہ چاہے تم مسافر ہو چاہے مریض ہو، تمہیں ہر صورت میں رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے اللہ نے مسافر اور مریض کو مستثنیٰ کر دیا۔ فرمایا مسافر اور مریض کو میں اختیار دے رہا ہوں کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور فرمایا اس لیے بھی ہم نے تمہیں حکم دیا مریض اور مسافر کو کہ بعد میں بھی وہ قضا کر سکتے ہیں تاکہ تم اس گنتی کو پورا کر لو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتے مریض اور مسافر کو کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو اور بعد میں قضا کا حکم نہ دیتے تو وہ رمضان کے روزوں کی فضیلت سے محروم ہو جاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم گنتی بعد میں پوری کرو، اور یہ آرڈر ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں تاکہ رمضان کی گنتی تمہارے حق میں پوری ہو جائے۔ اگر اللہ یہ لازمی حکم نہ دیتے تو کچھ رکھتے کچھ نہیں رکھتے، اور بہت سے لوگ رمضان کے روزوں کی فضیلت سے محروم ہو جاتے۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس نیکی پر جو اللہ نے تمہیں، جس نیکی کی طرف اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ یعنی جب تم روزے رکھو گے تو اللہ کی حمد و ثنا، کیونکہ روزہ رکھنا بھی اللہ کی کبریائی ہی کا اعلان ہے،
ظاہر ہے آپ کسی معمولی حاکم کی خاطر بھوک اور پیاس کی قربانی نہیں دے سکتے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو گویا بزبان حال آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب بہت اعلیٰ اور برتر ہے اور وہ یقیناً اس قابل ہے کہ جب مجھے وہ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے گا تو میں اس کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ اس لیے حکم دیا تاکہ تم ان روزہ رکھ کر جس روزے کی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اپنے عمل سے اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ نے ہماری کتنی رعایت کی کہ ہم پہ روزہ فرض کر دیا, اس بہانے ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں. یہ بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں اللہ اختیار دے دیتے کہ تم چاہو تو روزہ رکھو چاہے نہیں رکھو تو کتنے لوگ روزہ رکھتے. اب اللہ نے فرض کر دیا تو پورا عالم اسلام رمضان میں ایک یعنی بہاریں, روحانی بہاریں اور برکتیں ان کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مسلمان بڑھ چڑھ کے الحمدللہ روزے رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو, اور مریض اور مسافر کو بعد میں گنتی پوری کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ بھی فضیلت سے محروم نہ رہیں. تو اس پر بھی ہم پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور بعض تفاسیر میں اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے ہم پہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ ہم عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کریں. عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کریں کہ اللہ نے پورا مہینہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تکبیرات کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بازار میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرو. اور عیدین میں سنت ہے کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں تو عید الفطر میں سنت ہے کہ آپ اللہ اکبر یہ تکبیرات تشریق آہستہ پڑھتے ہوئے آئیں, اور اپنے گھر جب واپس جائیں تو بھی آہستہ پڑھتے ہوئے واپس جائیں. اور بقرعید میں افضل ہے کہ آپ اونچی آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں اور اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ سے آپ گھر واپس جائیں. اور خطبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کا جو خطبہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے خطبے میں مسجد کے جو امام ہیں, جو خطیب ہیں, وہ الگ سے اللہ اکبر کی تکبیرات نہیں پڑھتے, لیکن عیدین کے خطبے میں چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, خطیب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خطبوں میں دونوں خطبوں میں اللہ اکبر الگ سے اضافی تکبیرات پڑھتے ہیں. تو وہ بھی اسی حکم کو فالو کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر جب روزے فرض کی ہم نے اور تم وہ احسن طریقے سے اس کی تکمیل کر لیتے ہو, تو اب کیا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کرو جس نے تمہیں اس نیکی کی توفیق دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا, اور جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں, فإنی قریب تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا, اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے, فلیستجیبوا لی پس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم کی بجا آوری کریں, ولیؤمنوا بی اور مجھی پر ایمان لائیں, لعلہم یرشدون تاکہ یہ رشد و ہدایت والا راستہ پالیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کو بیان کی ہے. بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب, کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, تو بعض لوگوں کو یہ سوال ہوا کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے بہت زور سے چیخنا پڑے گا. بعض لوگوں نے یہ سوال کیا, تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. دوسرے مقام پر آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس لیے اللہ کو پکارنے کے لیے زور سے پکارنا ضروری نہیں ہے, آہستہ آواز سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتے ہیں. اور ان آیتوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا کہ دعا اور رمضان میں بہت مطابقت ہے, کیونکہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے, اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, تو یقیناً اس وقت اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے. افطار کے وقت بھی اسی وجہ سے دعا مانگنے کا حکم ہے, اور رمضان میں الگ سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں خاص طور پہ اضافی دعا مانگا کرتے تھے, اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ترغیب دی. تو رمضان اور دعا یہ ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں.
جیسے رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، قرآن نازل ہوا رمضان میں، اسی وجہ سے تراویح کی نماز مشروع ہے، رمضان میں تراویح کے ذریعے تلاوت زیادہ ہوتی ہے عام دنوں سے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے اللہ نے رمضان کے بعد دعا کا تذکرہ کیا، دعا کی فضیلت کو بیان کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ مجھے پکارنے کے لیے کوئی سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آسمان کی طرف جانے کی، اور نہ کسی کو درمیان میں کوئی اس طرح کا وسیلہ بنانا کہ وہ آپ کی بات اللہ تک پہنچائے گا، اس طرح کا وسیلہ بنانا بھی غلط ہے، بلکہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے وسوسوں کو، تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کو جانتا ہوں، اس لیے مجھے جہاں سے بھی بیٹھ کے پکارو گے، آہستہ آواز سے پکارو یا زور سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں بلکہ تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تمہاری پکار پر جواب دیتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پہ جواب دو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں، یعنی میں نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھیں، اور میں نے جن کاموں کو ضروری قرار دیا ان کاموں کو ضروری سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی پکارو گے میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ تو یاد رکھیے دعا قبول لازمی ہوتی ہے، یہ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جن میں دعا رد کر دی جاتی ہے، اللہ کی عادت یہی ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن قبول کس انداز سے کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم جو مانگ رہے ہیں بعینی ہی وہی چیز ہم کو دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں مروں نہیں، تو اب اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کر لیتے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اللہ مجھے زندگی دے، مجھے نوح علیہ السلام والی زندگی دے، تو پھر تو ظاہر ہے ساری دنیا یہی دعا مانگتی، تو کیا سب کو ہزار ہزار سال کی عمریں ملتی، تو کیا یہ نظام عالم خراب نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ان اصول اور ضابطوں سے جو ہے ان اصول اور ضابطوں سے یعنی اللہ تعالیٰ ان اصول اور ضابطوں کو نہیں توڑتے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان اصول اور ضابطوں کو نہیں توڑتے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں تو ہماری یعنی اس حکمت کے موافق اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم جو بھی دعا مانگیں وہ ایز اٹ از قبول ہو جاتی، تو اس میں ایک اور مسئلہ خراب یہ ہو جاتا کہ پھر یہ جو ہے نا غیب پر علم نہ رہتا، بلکہ غیر مسلم بھی دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو جو کہتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ظاہر ہے اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو وقت بہت زیادہ صرف ہوگا، تو اس لیے ہمیں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم نے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ لی ہے تو پھر ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ کیسے قبول کرے گا یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ قبول کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک انداز تو یہی ہے کہ آپ نے جو مانگا ایز اٹ از آپ کو دے دیا گیا، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو دے دیا گیا۔ اب چونکہ وہ آلٹرنیٹ ہم نے مانگا نہیں ہوتا تو ہم اس کو دعا کا یعنی یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ دعا کا نتیجہ ہے، ہم تو کہتے ہیں جو مانگا تھا وہ تو ملا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آلٹرنیٹ آپ کو اسی دعا کی وجہ سے دیا ہے۔ تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ تو کہے گا بھائی اللہ نے میری دعا قبول کی، جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ نے میری دعا کو رد کر دیا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا اس انداز سے قبول نہیں ہوتی، لیکن کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے وہ مصیبت آتے ہوئے دیکھی نہیں ہوتی لہذا ہمیں وہ مصیبت جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ نے دعا قبول کرنے کی وجہ ہی سے اس مصیبت کو ہم سے ٹالا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو جو مانگ رہا ہے میں وہ تو نہیں دے رہا، لیکن ایک اور مصیبت تجھ پہ آنے والی تھی، میں وہ مصیبت تجھ سے ٹال رہا ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اگر بعض روایات میں آتا ہے کہ بندہ جب جائے گا نا آخرت میں اپنے اجر دیکھے گا اور نیکیاں دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا
تو اللہ سے پوچھے گا کہ یہ اتنا اجر میرے اعمال میں کہاں سے آیا؟ تو بتایا جائے گا کہ تو نے دعائیں مانگی تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، لیکن اس کے بدلے میں نے تیرے اعمال میں یہ نیکیاں ڈال دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، جب اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے مانگنے کے لیے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو رسوا کر کے اس کی طرف لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اس لیے دعا مانگنے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور زوجہ کے قریب جانے پر بھی قرآن مجید نے پابندی لگا دی، تو اس وقت حکم یہ تھا، یعنی اللہ نے پابندی لگائی، قرآن میں تو صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا، اس وقت حکم یہ نازل ہوا تھا کہ رمضان میں آپ رات کو بھی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتے، اور زوجہ کے پاس جانے کا جو وقت ہے وہ سونے سے پہلے پہلے کا ہے۔ یعنی اگر آپ نے مغرب کے بعد افطار کیا اور اگر آپ سو گئے تو سو کے اٹھنے کے بعد اب آپ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے اور زوجہ سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، یعنی سحری تک کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ رات کو سونے تک اجازت تھی کہ جب آپ سو گئے تو سونے کے بعد جب آپ اگر اٹھتے ہیں تو نہ زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کی آنکھ لگ جاتی، نیند کا غلبہ ہو جاتا، نتیجہ کیا نکلتا کہ پھر اگلا دن پھر سارا دن جو ہے انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو 12 بجے اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہ 12 بجے سے لے کے اگلے دن 6 بجے مثال کے طور پر روزہ افطار ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ بہت لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے مشکل حکم دیا پھر اس میں آسانی کر دی تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے، اور اگر ہمیں شریعت کے کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم ہی غلط ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر ہم سرسری غور کرتے ہیں تو ایک حکمت جو سرسری غور سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے مشکل حکم دیا کہ رمضان کی رات میں بالکل بھی زوجہ سے ہم بستری حلال نہیں ہے، پھر اس حکم میں آسانی پیدا کر دی۔ اس میں اللہ کی ایک رحمت کا جس طرح سے اظہار ہوتا ہے وہ اس انداز میں نہ ہوتا کہ شروع ہی سے آسان حکم دیا جاتا۔ وہ اللہ نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو میں نے آرڈر پہلے یہ دیا تھا، تم نہیں کر پا رہے، تو دیکھو میں تمہاری رعایت کرتے ہوئے اس کو منسوخ کر رہا ہوں، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب مشکل حکم دیا جاتا ہے اسے ہٹا کے جب آسانی پیدا کی جاتی ہے تو اس آسانی کا آسان ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ پہلے ہی اگر کوئی آرڈر دیا جائے تو یہ ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے بھئی یہ تو بہت مشکل حکم ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی شخص کو کہیں کہ بھئی یہ 30 کلو کی بوری اٹھاؤ، وہ بیچارہ نہیں اٹھا رہا، زور لگا رہا ہے، پھر آپ اچانک اس کو 10 کلو پہ لے آئیں تو بڑے آرام سے اٹھا لے گا وہ، اور وہ کہے گا بھئی یہ تو بڑا آسان حکم ہے۔ لیکن ابتدا ہی میں اگر آپ کسی کو حکم دیں کہ یہ 10 کلو کی بوری اٹھاؤ تو وہ اسی پہ چی مجبی ہو جائے گا اور کہے گا یار یہ کیا حکم دے دیا، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے وزن اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مشکل حکم دیتے ہیں، پھر اس میں جب ہوتا ہے ایسا کہ صحابہ کو عمل کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو اللہ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو بالکل عبادت سے واقف نہیں تھے اور شریعت کے مشکل احکامات سے مانوس نہیں تھے، ان کی نظر میں مشکل احکام مشکل نہ رہیں اور ان کو اس میں آسانی نظر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔